إلا الله لا إله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ کنفیوز رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم اس اہم عبادت کو ادا کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے عید کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے اسے ہم سمجھ لیں۔ عید کی نماز بھی اور نمازوں ہی کی طرح ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ اس میں 6 زائد تکبیریں ہیں۔ ان تکبیروں کو کہاں پر کہنا ہے بس اس کو سمجھنا ہے اور کچھ نہیں۔ سب سے پہلے امام صاحب تکبیر تحریمہ کہیں گے اور نیت باندھ لیں گے۔ ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لینا ہے، اور پھر امام صاحب ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک، ہم بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب 3 تکبیریں کہیں گے اور 2 تکبیروں کے اندر دونوں ہاتھ کان تک لے جانے کے بعد چھوڑ دیں گے نیچے، اور تیسری تکبیر کے اندر ہاتھ کو باندھ لیں گے۔ یہ 3 زائد تکبیریں ہو گئی یہاں پر پہلی رکعت کے اندر۔ اب ہاتھ باندھنے کے بعد امام صاحب معمول کے مطابق جیسے اور نمازیں پڑھی جاتی ہے اسی حساب سے وہ قرات کریں گے، اور سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں گے اور اس رکعت کو مکمل کریں گے۔ دوسری رکعت میں جب وہ کھڑے ہوں گے تو پہلے وہ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے۔ سورت پڑھنے کے بعد اب یہاں پر وہ 3 زائد تکبیریں کہیں گے اور تینوں دفعہ ہاتھ کان تک اٹھانے کے بعد چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی مرتبہ بغیر کان تک ہاتھ اٹھائے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ امام صاحب ایسے ہی کریں گے، ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ اس کو ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر کوئی شخص اس وقت پہنچا جبکہ 1 رکعت ہو چکی تھی تو دوسری رکعت میں وہ جا کے شامل ہو گیا، اب اس کو جب پہلی رکعت ادا کرنی ہے امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد تو اس وقت وہ کیا کرے؟ اس وقت جب وہ کھڑا ہوگا تو کھڑا ہونے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھے گا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا اور پھر سورت پڑھے گا، اور اس کے بعد جو زائد تکبیریں ہیں وہ اب یہاں پر کہے گا کہ 3 مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دے گا اور چوتھی مرتبہ بغیر کانوں تک ہاتھ لیے ہوئے رکوع میں چلا جائے گا۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جب پہنچا پہلی رکعت میں تو امام صاحب جو زائد تکبیریں وہ کہہ چکے تھے، تو اس وقت میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم جا کر سب سے پہلے نیت باندھنے کے بعد اپنی جو زائد تکبیریں 3 وہ کہہ لیں گے اسی طرح سے، یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے اور پھر جا کر نیت باندھ لیں گے، اور اس کے بعد امام صاحب کی جو باقی قرات ہے وہ سنیں گے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم پہنچے تو امام صاحب رکوع میں جا چکے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہم پہنچے ہی تھے اور امام صاحب رکوع میں چلے گئے تو نیت باندھنے کے بعد جلدی سے 3 تکبیریں کہہ کر پھر رکوع میں جائیں گے۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم رکوع میں شامل ہو جائیں گے امام صاحب کے ساتھ تو ایسا کریں گے، لیکن اگر ایسا لگتا ہے کہ ہم تکبیر کہنے لگے تو امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، تو اس صورت میں نیت باندھنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھنے کے بعد امام صاحب کے ساتھ ہی رکوع میں شامل ہو جائیں گے، اور پھر رکوع میں ہی سبحان ربی العظیم جو رکوع کی تسبیح ہے اس کے بجائے ہم انہی تسبیحات کو پڑھیں گے۔ یہ جو تکبیرات زائد ہیں اس کو پڑھیں گے۔ وہاں پر ہاتھ تو اٹھا نہیں سکتے، ظاہر سی بات ہے کہ ہاتھ کو گھٹنے پر رکھنا ہے، تو ویسے ہی پڑھیں گے۔ اس کو پڑھ لینے کے بعد اگر وقت بچتا ہے تو پھر جو رکوع کی تسبیحات وہ بھی پڑھ لیں گے، اگر وقت نہیں بچتا ہے تو امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، ہماری نماز درست ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی رکعت تو درست ہو گئی لیکن دوسری رکعت میں جب ہم پہنچے تو تکبیرات چھوٹ گئیں، تو اس میں بھی ہمیں اسی طریقے سے کرنا ہے کہ اگر ہم پڑھ سکتے ہیں تو امام صاحب اگر رکوع میں چلے گئے تو پڑھ کر رکوع میں جائیں،
یا اگر لگتا ہے امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے تو رکوع میں جا کر پڑھ لیں۔ اور اگر کسی کی رکعت دونوں ہی چھوٹ گئی تو اب وہ کیا کرے؟ اگر کسی کی دونوں ہی رکعت چھوٹ گئی تو اس کو کوشش کرنی چاہیے اولاً تو یہ کہ اگر شہر میں یا کسی دوسری جگہ پر عید کی نماز اس کو مل سکتی ہو تو وہاں جا کر پڑھے۔ خود تنہا نہیں پڑھ سکتا، عید کی نماز تنہا نہیں پڑھ سکتا، کوئی دوسری جگہ جا کر پڑھے، لیکن اس کا بھی کوئی موقع نہیں ہے۔ آخری وقت میں پہنچا تھا جہاں پر آخری نماز تھی اور اس کے بعد کوئی موقع نہیں ہے، تو اب علماء نے لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ جو چاشت کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں وہ 4 رکعت نفل چاشت کی نیت سے پڑھ لے، یہ مستحب ہے۔ یہی ایک تلافی کی شکل ہے، اس کی قضا باضابطہ نہیں ہے۔ یہ مختصراً عید کی نماز کا طریقہ تھا۔